الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. کل ہم نے آیت 61 تا 66 کیا ہے. سب سے پہلے تو ان کا ایک سوالن جوابن روین. اچھا، میں ترجمہ کر کے پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب یاد کرو وقت جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. فادع لنا ربک، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو. یخرج لنا مما تنبت الارض، تاکہ ہمارے لیے وہ چیزیں مہیا کرے، نکالے جو زمین اگاتی ہے. من بقلہا، اچھا کیا ہے بقلہا؟ کس کو کہتے ہیں جلدی بتائیں؟ ساگ، سبزی کو، جی ترکاری. اچھا، بقلہا و قصائہا، اور اس کے گیہوں کو. ککڑی ساری نہیں، ساگ، ترکاری، اور وہ جو ہے فومہا گیہوں، وہ عدسہا اس کی لہسن کو کہتے ہیں، عدسہ دال کو کہتے ہیں، اور بصلہا پیاز کو. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو مصری جو وہاں من و سلوہ مل رہا تھا اس صحرا میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ ایک طرح کا کھانا پسند نہیں ہے. نعوذ باللہ، کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی کہ پاکیزہ کھانا اللہ کے حکم سے. تو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ ہمیں تو وہ. تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال، اللہ موسیٰ علیہ السلام، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اس چیز کو جو بہت بہتر ہے اس سے ایک ادنی چیز سے تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصر، چلو کسی شہر میں چلیں. فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگ رہے ہو. ظاہر ہے وہ ایک گاؤں میں یا کسی شہر میں جا کے تو آپ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں وہاں اویلیبل ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، عاجزی طاری کر دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے. ابھی آپ کا سوال آ رہا ہے، ذرا غور سے سمجھیے بات کو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے ہوا ان کے ساتھ کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزرنے والے تھے. اب آپ یہاں دیکھیں اور غور سے اس بات کو سمجھیں. بڑی اہم آیت ہے کہ بنی اسرائیل جب ان کا رابطہ ٹوٹا تورات اور انجیل سے، اور پھر وہ اللہ کی کیسی کیسی نافرمانیاں کر رہے ہیں. یہ جو انبیاء کا قتل ہے یہ تو اس میں بعد میں انہوں نے کیا، لیکن ان کے جرائم دیکھیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ کا غضب اور ان پر ذلت اور مسکنت کیوں طاری ہوئی؟ نمبر وار بتائیے مجھے جو اس آیت میں دیا گیا. کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ڈاکٹر صاحبہ آپ یقتلون النبیین بغیر الحق تو چھوڑ گئیں جو سب سے بڑا جرم تھا. جی سر، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے کہ وہ ان کی اصلاح کریں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، انہوں کو انہوں نے قتل کیا.
تو ان کی جو ذلت اور مسکنت اور اللہ کا غضب لے کے پلٹے، اس کی وجوہات کیا تھی؟ نمبر ایک، کانوا یکفرون بآیات اللہ، نمبر دو، ویقتلون النبیین بغیر الحق، نمبر تین، اسو، وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے اس طرح. تاکہ اب آپ مجھے بتائیں، آج کا مسلمان بڑا غور سے اور یہ سمجھیں بات کو، قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. آپ مجھے بتائیں، کیا اس ملک میں جس طرح سودی نظام سے جکڑا ہوا ہے، یہ اللہ کی آیات کا انکار نہیں تو کیا ہے؟ بتائیں نا. وہ تو حکومت کی بالکل طرف سے، صحیح کہہ لیکن رہے ہیں سر. علماء کا قتل بھی تو نبیوں کے قتل کے برابر ہے. کتنے علماء کو قتل کیا ہے ہماری قوم نے. اب پہلے ایک بات جو چل رہی ہے اس پہ ڈسکس کر لینا، پھر آگے یقتلون النبیین کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے کہ سود جیسی لعنت جس کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے کہا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کتنی کوششیں کر رہی ہے. نمبر دو، انبیاء تو اللہ نے بھیجنے نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. ہم نے مجاہدین کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا، اور اس پکڑ کر بھیجنے والے اور اس شخص جس کے حکم پر ان بچیوں عزت مآب بچیوں کا قتل کیا گیا مسجد میں، اس کا حال آپ دیکھیں. اللہ کا بدلہ کتنا سخت ہوتا ہے. وہ ڈالر جو اس نے کمائے بھیج بھیج کے لوگوں کو، اور جو اس نے یہ ظلم کیے، کوئی دنیا میں اس کی مدد نہیں کر سکا. ذرا آپ دیکھیں، نہ دولت کام آئی، نہ عہدہ کام آیا، کوئی چیز کام نہیں آئی. تو جب اللہ پکڑتا ہے تو یہ ہے، اور یہ آخرت کی پکڑ بالکل اسی طرح ہوگی، کوئی وہاں کام چیز نہیں آئے گی. اچھا، ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہوا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے. کیا ہم کم نافرمانیاں کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے. زیادہ ہی کرتے ہیں سر. تو نوٹ کیجئے قرآن اسی کس لیے طرح سر جی، اسی انسان. لیے ذلت اور مسکنت ہماری قوم پر بھی، ہمارے اوپر بھی بہت زیادہ مسلط اللہ کر کا دی گئی. فیصلہ ہے وہ کہ اللہ جب قوم کرے گی، نافرمانیاں کرے گی، حد پار کرے گی، تو اللہ نے تو اصول بتا دیا کہ پھر اس قوم پر اللہ ذلت اور دیکھیں آج آپ اس قدر یہ ملک، کیونکہ اللہ سے عہد کیا گیا تھا کہ آپ ملک دے، اللہ نے بہترین ملک دیا، ہم نے اس کے اندر نافرمانیوں کی انتہا کر دی. اور آج ذلت، اور آپ جائیں نا باہر تو لوگ پاکستانیوں کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں. یہ صرف اس وجہ سے، جی صرف سر. اس وجہ سے کہ ہم نے یہ وہ سارے کام کیے جو اللہ کی طرف سے ذلت اور عاجزی اور غضب اللہ کا نازل ہوتا ہے. جی سر. اگر ہم نے یہی کنٹینیو کیا تو بالکل آپ اللہ کی اس گرفت سے بچ نہیں سکتے. بہت اچھی طرح سمجھیے، یہ آیات جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا نا کہ منہ پھیر لیتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کہیں پاکستانیوں کو میں بتا رہی ہوں، کسی اور جگہ، یہ جرمنی کے علاوہ کسی اور جگہ سفر کرتے ہیں نا، تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، بغیر کسی وجہ کے بولیں گے یہ یہاں سے لائن سے نکل کے وہاں دور کھڑے ہو جاؤ. اس طرح کرتے ہیں ہم لوگوں پاکستانیوں کے ساتھ نا. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. رحم ہم کرے بس. ہم اللہ نے خود تعالیٰ بات سنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہم سچی توبہ کر کے پلٹے. یہی ایک واحد ذریعہ ہے جو رب کو راضی کرنے کا ہے. اچھا، اب آئیے آیت نمبر 62 پر. اللہ اب یہ اس آیت کو بڑی اچھی طرح سمجھیے. اس کا پہلا ٹکڑا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم. یہ بات اس وقت کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. اس سے پہلے جو بھی کسی یہود و نصارہ، اگر وہ بالکل یہود نے حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے
اگر ایمان نہیں لائے تو وہ انہوں نے کفر کیا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر انہی کی طرف اللہ نے مبعوث کیا حضرت عیسیٰ کو، اور ان کو تو انہوں نے سولی چڑھانے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہاں اس سے مت غلط فہمی میں ہوں کہ یہ آج کے لیے آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ اس قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور آخری نبی پر جو ایمان نہیں لائے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر کوئی شخص قرآن اہل کتاب تھا اور وہ دونوں کتابوں تورات اور انجیل پر اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتا تھا تو بالکل جنت میں جائے گا۔ تو یہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو کوئی اس پر ایمان لا کر ایک عمل کرے گا اس قرآن کے مطابق، وہ جنت میں، کوئی بھی ہو، کالا گورا چٹا سب۔ اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اور وہ یہودی اور نصرانی بنا ہوا رہا تو وہ اللہ کے ہاں کبھی بخشش نہیں اس کو ملے گی۔ کوئی سوال آیت 62 پر؟ آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے میثاق لیا تم سے اور تمہارے اوپر، جی کسی کا مائک کھلا ہوا ہے اور باتیں کر رہے ہیں۔ یار دیکھو نا تم کس لیے بیٹھے ہو۔ اچھا، جزاک اللہ۔ اب بڑے غور سے سنیے، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ ہر آیت ہر پڑھنے والے کے لیے، جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں، بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ساری وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے میثاق لیا اور پہاڑ اٹھایا، اس کو پہاڑ کو، طور کو، اور ان کے اوپر ایسے لگا جیسے گرے جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ ہستی جس کے ساتھ ہم یہ عہد کر رہے ہیں، میثاق کر رہے ہیں، کتنی طاقت والی ہے، کہ اس نے طور کو اٹھایا اپنی جگہ سے اور ہمارے اوپر رکھ دیا، کھڑا کر دیا۔ اور وہ کس وجہ سے کھڑا تھا؟ اللہ کے حکم سے، تاکہ ان کو احساس دلایا جائے کہ یہ جو عہد تم کر رہے ہو۔ اچھا، آپ میں سے کس نے میثاق پڑھے ہیں جو میں نے بھیجے ہیں آپ کو؟ میثاق بنی یہود، میثاق نصارہ اور میثاق مسلمان، آپ نے نہیں پڑھا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن یہی وہ میثاق ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ہمارا کیا میثاق ہے بھلا؟ آیت 57 الحدید میں کیا میثاق ہے؟ خلاصہ بتائیے۔ اللہ کے بندو، وہاں اللہ تعالیٰ سے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک، میں آپ سے کہا الحدیث میں سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، قرآن کو بھی سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سنا، وہ اطعنا اور اطاعت کی، بس۔ نہ ہم نے اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے، ہم وہ حق ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہم اس حق کے مطابق دنیا زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم نے گڑبڑ کی اس میثاق میں، نہ قرآن سنا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، نہ آپ کے عمل کو دیکھا اور زندگی گزاری، تو اللہ کے ہاں کوئی بچ نہیں سکے گا ایسا شخص۔ بہت اچھی طرح نوٹ کیجئے، یہ کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے معیار بتا دیا کہ میثاق ہر قوم کا، چاہے وہ بنی اسرائیل ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مسلمان ہوں۔ آپ کے وہاں پیجز 3-4 پیجز ہیں جس میں پوری طرح کھول کے قرآنی آیات سے ثابت کیا گیا تھا یہ میثاق تھا اللہ تعالیٰ اور یہود کے درمیان، یہ میثاق تھا نصارہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اور یہ میثاق ہے مسلمانوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ اگر مجھے اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ میثاق کیا ہے جس پہ مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے
اور اللہ کے ہاں وہاں نجات بھی اسی بنیاد پر ہونی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہوں گے۔ سر جی یہ پہلا میثاق بنی اسرائیل اور دوسرا میثاق نصارہ اور تیسرا میثاق امت مسلمہ۔ یہ زرتاج صاحبہ پڑھے ہیں آپ نے؟ جی سر جی، یہ میرے آگے ہیں پیج اور میں دیکھ رہی ہوں ان کو۔ تو دیکھیں نا کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ہم نے پورے میثاق تینوں بڑی قوموں کا ذکر قرآن میں، اور تینوں کے میثاق ہم نے نکال کے آیتیں ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جی اور یاد رکھیں جس قوم کے جس فرد نے یہود میں سے یا نصارہ میں سے اگر ان میثاق پر پورا نہ اترا تو اللہ کے ہاں بخشش نہیں پائے گا۔ اچھا ایک اور بڑی بات نوٹیبل ہے، اس کو ضرور نوٹ کریں، اور وہ یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنا۔ تو مسلمانوں کے میثاق میں یہ بھی ثابت ہے کہ وہ نہ صرف دین پر عمل کر کے اور اپنے آپ کو بالکل اس کے مطابق بنائیں گے، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ پھر لوگوں میں اسی کی دعوت دیں گے تاکہ لوگ بھی جب اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیں تو قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ اور یہ دعوت جو ہے یہ فریضہ ہے ہمارا، کیوں؟ اور کوئی نبی نہیں آنا، ہم اس نبی کی امتی ہیں جس کو پر، اور اسی کی وجہ سے ہم پر لازم ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے پاس امامت ہے، دنیا کی دینی امامت، کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اب آج ہم خود بھی گمراہ اور دوسرے لوگ بھی گمراہ، تو ہماری اپنی گمراہی اور دوسروں لوگوں کی گمراہی کہ ہم نے ان تک دین نہیں پہنچایا، یہ سارے ہمارے کھاتے میں آئیں گے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ یہ آپ نے آل عمران کی 82 اور 81 آیت جو لکھی ہے بہت بہترین، اسی کی میثاق کے اس پہ ہے۔ سر آپ جی یہ یہ تو کب بھیجا؟ یہ ہماری طرف نہیں آئے۔ آیا یہ 19 پیجز کا جو بھیجا ہے سر نے، کافی دنوں سے۔ آپ نے خود نہیں دیکھا، مجھے بلیم مت کریں، دونوں گروپوں میں بھیجا ہے، اور آج تک آپ نے نہیں کہا، اب آپ کہہ رہے ہیں۔ میں نے روز ڈیلی ذکر کرتا ہوں اس کا۔ اللہ کے بندوں کتنی محنت سے، دیکھیں زرتاج صاحبہ سے پوچھیں کہ اس میں کیا ہدایات نہیں ہیں میثاق کے بارے میں، ساری آیات یہود کی، نصارہ کی، مسلمانوں کی، اور قرآن نے صاف بتایا ہے کہ جو لوگ اپنے اس میثاق کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے وہ کبھی دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ جس کسی کو نہیں ملا اپنا نام اور اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج دیں، آپ کو مل جائے گا۔ اچھا اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے میثاق لیا اور کس حال میں لیا وہ بھی دیکھ لیں، کیفیت پہاڑ ان پر۔ تو اچھا یہ جو اس میں ایک بات ہے، خذوا ما آتینکم بقوۃ، کہ یہ جو اس کتاب تمہیں دی جا رہی ہے نا، جو احکامات دیے جا رہے ہیں تورات میں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کو یاد رکھنا جو اس کتاب میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اچھا یہ متقی جو قرآن میں آیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ متقی کون شخص ہے؟ قرآن کے مطابق بتائیں، جلدی بتائیں۔ اور متقی بننا ہمارے فرائض میں سے ہے، یاد رکھنا۔ اب بڑے غور سے سنیں، اور قرآن ہی سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے متقی وہ شخص ہوتا ہے جو زندگی پوری اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ اور رسول کی اطاعت کا حق ادا کرتا ہے۔ اور سورہ جو 49 ہے حجرات، اس کی آیت 13 ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جلدی بتائیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اچھا
آپ ذرا ایک بات بڑے غور سے سوال کا جواب دیں، متقی بننے کا انسان کو فائدہ کیا ہے؟ یعنی متقی کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، کیا فائدہ ہے اس کا سر سب سے دنیا پہلے اس کا کردار بہترین ہو جاتا ہے، اور یہ ہوئی وہ نا؟ معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اگر متقی ہے نا تو اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکامات کی پیروی کرے گا، معاشرتی زندگی اچھی، معاشی زندگی اچھی، تزکیہ اس کا اچھا، ہر لحاظ سے وہ معاشرے کے لیے دنیا میں مفید۔ وجہ جب متقی بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑی سعادت کی تقوی حاصل کرنے کی توفیق بخشتا ہے، اور وہ اس طرح اس کا سیرت، کردار، حقوق اللہ، حقوق العباد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم سمجھ کے پڑھیں، سنیں۔ اللہ کا تعالیٰ کہتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق، یہ کامیابی آخرت کی کس کے لیے ہے؟ جلدی بتائیں۔ ان تقوی والوں کے لیے ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ اللہ اکبر، ساری نعمتیں جنت کی ان متقین کے لیے ہے۔ تو جس نے تقوی اختیار کیا دنیا میں بھی مزے اڑائے گا۔ کاش آپ اور میں سمجھیں کہ انسان کو سکون اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنی زندگی بالکل اسی طرح گزارتا ہے جس طرح اس کے مالک خالق رازق کا حکم ہے۔ یہی تقوی ہے، یہی جنت میں جانے کا سبب بنے گا، یہی چیز مجھے اور آپ کو جنت کا حقدار بنائے گی۔ کبھی سوچیں تو صحیح کہ اللہ کا نظام سر کتنا 10-20 جی ہزار کا سوٹ پہن لیں تو بے چینی سی ہوتی ہے، اگر وہی 10-20 ہزار روپے کسی اچھے کام میں لگا دیں جو سکون ملتا ہے بندہ بتا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کیا پیاری بات کی ہے آپ نے کہ جب اللہ کے لیے دل مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وہ سکون عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ مال، اللہ پسندیدہ مال اللہ کے خرچ کیا۔ یقین مانے اس کو وہ جو کم قیمت کا سوٹ پہن کر اتنا مزہ آتا ہے جب وہ یہ پیسے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کاش میں اور آپ یہ سمجھیں۔ اور سبحان اللہ سر، اندر سے ایک اتنی عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم نے راضی کیا، ہم نے اللہ کے کہنے کے مطابق اللہ کیا۔ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سوچیں یہ تقوی کتنی بڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو سنیں، نصیب کرے۔ جہاں اس آیت 63 کو بڑا غور، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کو یاد رکھنا جو اس کتاب میں ہے، تورات میں ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی اسی وقت حاصل ہوگا جب اس قرآن، اس کتاب تورات کو یہودیوں سے کہا اور مسلمانوں سے کہا کہ تقوی تمہیں اس وقت ملے گا جب تم قرآن سے تعلق جوڑو گے۔ لہذا قرآن کے مطابق زندگی آپ کو تقوی اختیار کرے گی، اور تقوی دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے لیے اور بندے کے لیے مفید ترین چیز ہے۔ تو جنت کی نعمتیں کس کے لیے ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں۔ ان المتقین مفاز اعدت للمتقین، للمتقین، ان اعدت للمتقین للمتقین مفازا۔ مفازا حدائق۔ اچھا، اور میثاق توڑنے والے کی سزا لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ میثاق توڑنے والے کی سزا بقرہ کی 27 آیت ہے، بقرہ کی 27، اور میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ میں قرآن، اور یہ جلدی پڑھنے میں مت کریں، سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ بقرہ کی 27 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص میثاق توڑے گا، چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 27 میں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد میثاق پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا، یعنی رشتہ داروں سے کٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تقوی ختم کرتا ہے فساد کو، اور تقوی کی زندگی چھوڑ کر فساد ہوتا ہے۔
تو اللہ کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی تباہی کا سے دو چار ہوں گے۔ اب نوٹ کر لیں اور سمجھیں قرآن کو کہ قرآن تو مجھے اور آپ کو تقوی کی تلقین کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے، جو آپ کے اور میرے لیے دنیا اور دونوں میں یقینی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ تقوی کا کیا فائدے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ میثاق کیا چیز ہے، اور پھر اس میثاق کے مطابق اللہ کے کیے ہوئے عہد کے مطابق زندگی گزارنے کے فائدے کیا ہیں اور تباہی کس چیز میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہودیوں کو، اور ہم آج کے مسلمان بالکل اسی کے مصداق ہیں، ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم میں سے اکثریت نے منہ موڑ لیا، عہد سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم بڑے گھاٹے میں ہوتے۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اللہ نے کون سی رحمت کی ہے یہودیوں پر، کہ اور کون سا فضل کیا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ نے ان کو توریت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوڑیں کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ قرآن تورات کی خلاف ورزی میں تو وہ یہودی ہو گئے، اب ان کے پاس کیا اللہ نے کون سی رحمت کی ہے، کون سا فضل کیا ہے؟ جلدی بتائیں، کل آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ اب اللہ تعالیٰ سر نے جی وہ انہوں نے جب عہد کر لیا کہ ہم اس قرآن کا وہ اس کتاب کا حق ادا کریں۔ بس کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ ہے فضل اور رحمت اللہ کی اب ان پر کہ اگر اس پر ایمان لے آئیں تو بچ سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات۔ کیوں نہیں آپ پکڑتے چیزوں کو؟ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو تباہی کی انتہا کر دی، اب بھی میں نے آپ پر فضل کیا اور رحمت کی کہ میں نے اس نبی کو بھیج دیا، اگر اب بھی تم بچنا چاہتے ہو تو اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس نبی کے مطابق عمل کرو، تم بچ جاؤ گے، اللہ کی فضل اور رحمتوں کے مستحق بن جاؤ گے۔ دیکھیں نا، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، یا تو میرے سمجھانے میں کمی ہے یا آپ کے سمجھنے میں کمی ہے۔ اس آیت کو ہم نے نہیں سمجھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ سر ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، بالکل پڑھ جاتے ہیں ہم، لیکن اصل بات تک پہنچتے نہیں بعض اوقات۔ قرآن تو اچھا، ایک بات بڑی مزے کی بتاؤں ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ایک آیت ہے نا سورہ حشر میں کہ اگر یہ قرآن نازل کیا جاتا پہاڑ پر تو وہ بھی اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتا۔ جی سر۔ کاش میں اور آپ سمجھیں کہ اس قرآن کو سمجھنے کے بعد اتنا خوف آتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچائے، ورنہ کتنا ہولناک اور خوفناک انجام ہوگا اس شخص کا۔ دیکھیں نا، کب کاش میں اور آپ پڑھتے ہوئے، جب میں پڑھتا ہوں نا سورہ 78 جو سورہ نبا ہے، کافر اس دن پتہ ہے کیا کہے گا؟ یا لیتنی كنت ترابا۔ کیا بات کہی آپ نے، اس دن اتنا پچھتائے گا، کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، انسان نہ ہوتا کہ مجھے آج۔ یہ ہے اس قرآن کی نافرمانی کا انجام، اسی لیے پہاڑ پھٹ پڑتا۔ سوچیں، غور کریں، آپ جتنا غور کریں گے نا قرآن آپ کو بالکل ایسی صورتحال سمجھائے گا کہ آپ بالکل کہیں گے کہ برحق ہے یہ کلام، اور اسی کو مجھے فالو کرنا چاہیے پوری زندگی میں۔ سر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنکا اٹھا کے کہتے تھے کاش میں ایک تنکا ہوتا، تاکہ اتنا اس وہ حساب ڈرنے سے۔ والے تھے۔ اچھا، اب آئیے، تو آپ نے اب آیت 64 سمجھ آ گئی آپ کو کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، حضرت عیسیٰ کی تورات کے بعد تمہارا یہ حشر ہو گیا۔
اور فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی لکن تم من الخاسرین، تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، ان پر ایمان لاؤ، تم آج بھی بچ سکتے ہو، اس تباہی سے بچ سکتے ہو۔ اب آیت 65 میں آئیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم نے اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے۔ اور یہ سب انہوں نے، ان کے بڑوں نے دیکھا کہ اللہ کے کس، جب اللہ نے، آواز نہیں آ رہی۔ ابھی بھی نہیں آ رہی، آپ کے سسٹم میں یہ آ گڑبڑ، رہی ہے، آپ کا مائک آ رہی ہے ہوگا سر۔ ہاں آپ کے سسٹم میں گڑبڑ ہے۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ماضی سے سبق سیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو چکا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے سیٹرڈے کو، جو ہفتے کا دن تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم بنا کے ان پر بھیجا تھا کہ وہ لوگ باز رہیں، آپ کو اس وقت بھی باز نہیں آئے، آپ نے ہیلے اور بہانے تراشے، اور پھر اللہ نے کیا اس کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس مشکلوں میں ڈالا۔ آگے آخری میں آ گیا فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے ان کو بنا دیا نکالم عبرت لما بین یدیہا وما خلفہا، ان تمام لوگوں کے لیے جو اس وقت بھی تھے، جو بعد میں بھی آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے، عبرت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ سر جی اس سے تو یہ اب صاف ظاہر ہو رہا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر ہمیں اللہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں نے ایسا کیا کہ سور اور بندر بنا دیا، تو تم ہوشیار ہو جاؤ، نافرمانی نہ کرو۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اصل میں یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا، کہ نافرمانوں کے معاملے میں اللہ کی سنت کیا ہے وہ ہمیں بتا دی ہے یہاں۔ اسی لیے تو پہاڑ خوف سے پھٹا پڑتا اگر یہ قرآن نازل کیا جاتا، کہ لیکن ہم ہیں کہ ہم ڈٹ کے نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اچھا، یہ تو تھی کل کا درس جس کا آدھا گھنٹہ میں نے لگایا ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھا کریں، سوال کیا کریں، اور دیکھیں نا اگلی والی پڑھ کے آیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک اور واقعہ بیان ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، جس میں ان کی نافرمانیوں کی داستان موجود ہے۔ وہ ہے جب اصل میں ہوا یہ، پہلے اس کو بیک گراؤنڈ کو سمجھ لینا تو پھر بات آسان ہوتی ہے سمجھنا۔ ایک قتل ہو گیا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، تو حضرت موسیٰ کیونکہ موجود تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت جو ہے وہ اس مردے کو مارو، یہ زندہ ہو جائے گا اور بول کے بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو گائے کا ذبح کرنے کا حکم اس پس منظر میں آیا۔ اب ذرا واقعہ سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم کتنی بدبخت ہے۔ بھئی اللہ نے حکم دیا تو آپ فوراً، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اپنے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، عمل کرو۔ لیکن آپ دیکھیں کس طرح کے سوال کر رہے ہیں، کس طرح کی حجتیں کر رہے ہیں، وہ ساری آپ کو یہاں قرآن میں بتا دی گئی ہیں، اور آج بالکل ہماری امت کا یہی حال ہے، نام و نہاد امت کا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، اللہ کا حکم سن کے کیا کہتے ہیں کہ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، کون کتنی اللہ کے حکم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مذاق۔ نہیں، تم مذاق کر رہے ہو، نبی سے کہہ رہے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اچھا، یہ کیوں کہا رسول اپنے حضرت موسیٰ نے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں
کا سا رویہ اختیار کروں. سر کوئی جاہل ہی ایسی بات کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ شخص جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، وہی مسلم ہے. جو یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ آپ تو مذاق کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. جب وہ اللہ کا حکم بتا رہے ہیں تو کہتے ہیں تم مذاق کر رہے ہو. اور نبی فوراً کہتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. یہ تو جاہلوں کا کام ہے کہ اللہ کے احکامات کے تابع کرنا. اچھا، اب دیکھیں ذرا ان کے سوال. آیت 68 میں کہتے ہیں قال ادعو لنا ربک. اب اپنے رب سے ہماری طرف سے درخواست کیجئے، یبین لنا، تاکہ ہمیں کھول کے بیان کر دے، ما ہی، یہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اب ذرا غور فرمائیں، اللہ نے حکم دے دیا، بھائی کیوں ان طرح سوال کر رہے ہو؟ اب قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ یقول، نہیں، موسیٰ نے کہا کہ انہ یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، یہ گائے ہونی چاہیے، لا فارض ولا بکر، نہ تو بڑھیا ہو نہ بچھی ہو، آوانم بین ذالک، ان کے درمیان ہو. اچھا، اب ذرا آپ تو، کیونکہ میں گاؤں کا دیہاتی آدمی ہوں، مجھے سب پتہ ہے. تو گائیں بھینسیں، بچے بچڑیاں، بوڑھی گائیں سب میں نے دیکھی ہیں. اب ان کو جو جو سوال کرتے جا رہے ہیں نا، اتنا ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلیں آ رہی ہیں. جی سر بالکل. اچھا، انہوں نے کہا کہ نہ تو بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، تو آوانم بین ذالک، گائے جوان ہونی چاہیے. اب یہ چیزیں ان کو نہ کرنی پڑتی جب چپ کر کے ایک گائے، اچھی گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمِرُونَ، تو اب نبی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ سنو، فَافْعَلُوا، پس کر گزرو، مَا تُؤْمِرُونَ، جس کا تمہیں حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، فوراً کرو. پھر کہتے ہیں آیت 70 میں قَالُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے. کیوں؟ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، ہمیں 69 شک رہ ہے. گئی ہے، آیت سر جی 69 ایک رہ آیت گئی ہے. چھوڑ دیے، جی، ایک آیت چھوڑ دیے سر جی 69. او سوری جی. اب پھر سوال کرتے ہیں، ذرا دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا محاورہ، من حرامی اور حجتاں دا ڈھیر، جی بالکل سر. وہی کیفیت آپ کو. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اب رنگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کس کا رنگ کیا ہو، ذرا غور کریں. اب ان کے نزدیک یہ سوال کرنا، سمجھ رہے ہیں، بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ اللہ ہمارے لیے جب ہم سوال کرتے ہیں تو اور مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں قال، اللہ نے فرمایا، نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، بے شک یہ ایک گائے ہو جو گہرے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اس کا رنگ بڑا خوبصورت لگے. اب یہ وہ گائے تھی زرد رنگ کی جو سوال کر کے مشکل اللہ بنا رہے ہیں نا ان کو، کہ جو ان کے نزدیک بڑی سیکرڈ، بڑی گائے تھی جس کا احترام کرتے تھے. اب آیت 70 میں پھر کہتے ہیں قَالُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ وہ گائے کیسی مطلوب ہے. ان البقر تشابہ علینا، ہمیں تو اس کے تعین کرنے میں شک ہو گیا ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا، بھئی اللہ کی چاہت تو کہہ رہے ہیں، ہاں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، تو ہم اس کا پتہ لگا لیں گے. مہتدون ہدایت کا معنی نہیں کریں گے یہاں، کیونکہ ان کو بقول ان کے شک ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا پھر ہم ان لمحتدون، پھر ہم اس گائے کا پتہ لگا لیں گے. اب یہ جو آپ دیکھیں کہ کس قدر سوال جواب
क्यों? वो करना नहीं चाहते। जैसे शुरू में कहा ना कि इनको तो जब गाय का ज़िबा करने का कहा, अब जरा एक बात याद रखिए, असल में तो मकसद गाय को ज़िबा करने का ये था कि उस मुर्दे को जिसको कत्ल किया था और जिसके कातिल का पता नहीं चल रहा था, उसको गोश्त लगाना था। और ये लोग जो थे गालिबन, जो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे। हालांकि अल्लाह ताला के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि बस तुम्हें पता नहीं चल रहा ना, तो अल्लाह ने बता दिया। और अब अल्लाह ने उनकी इस्लाह करने के लिए गाय का भी वो नमूना बताया, जब सवाल दर सवाल करने के नतीजे में, जो उनके लिए नहायत सीक्रेट मुकद्दस गाय थी। क़ाल, हज़रत मूसा ने कहा, इन्नहु यक़ूलु, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहा ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्किल हर्स, अल्लाहु अकबर। तो वो ऐसी गाय हो जिससे खिदमत न ली जाती हो, न जमीन जोतती है न पानी खींचती है। अब ये है वो मसला, गाय घर में जो गाँव देहातों में इस्तेमाल करते हैं, अगर कुएं हो तो उस पर पानी के लिए, उसको गाय को रहट से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हल चलाते हैं, उससे हल जोतते हैं। तो अब अल्लाह ने देखें कैसी मुश्किल कर दी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि अब वो गाय वो होनी चाहिए, ना तो हल जोती गई हो, ना कुएं पर इस्तेमाल की गई हो। तो लिहाजा ऐसी गाय तो बड़ी खास गाय होती है। तो कहने लगे कालू, तो फिर वो कहने लगे अल-आन जित बिल हक, अब तूने सच कहा। इससे पहले एक टुकड़ा रह गया, मुसल्लमतुन ला शियतन फिहा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मुसल्लमतुन ला शैअत फीहा। और एक और कंडीशन लगा दी बड़ी सख्त, कि वो गाय कैसी होनी चाहिए? सही सालम और बेदाग होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अब जनाब जब उनको ये सारे समझ आई कि भाई ये तो कहने लगे कालुल आन जे तबिल हक। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, कालुल आन जे तबिल हक, अब आपने हक बात कही है। फस बखूहा, उन्होंने उसको ज़िबा किया। व मा कादू यफ़अलून, और ऐसा करते मालूम ना होते थे। बड़ी इसमें इबरत है, काश हम समझ के पढ़ें कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जब अल्लाह हुक्म दे तो चुप करके अल्लाह के हुक्म की तामील करनी चाहिए। सवाल दर सवाल देखें किस कदर उनको मुश्किल, क्यों? आखिर में अल्लाह ने बता दिया कि फज़बहूहा, उन्होंने गाय को तो ज़बह कर, मा कादू यफ़अलून, वो ऐसा करते मालूम नहीं होते थे। गोया ये था उनका कसूर कि अल्लाह के हुक्म के बरखिलाफ जो उन्होंने हरकतें की, उससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि उनको गाय को ज़िबा नहीं करना चाहते थे। अब जब उन्होंने ज़िबा की और उसका गोश्त उस मुर्दे को लगाया, तो अल्लाह ताला कहते हैं इज़ा कतल तुम नफ्सन फद्दरा तुम फीहा, और तुम्हें याद है वो वाक़या जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, यानी कत्ल किया था, फिर इसके बारे में झगड़े ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम थोपने लगे थे। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छुपाते हो उसे खोल कर रख देगा। देखें, जब अल्लाह चाहते हैं ना, तो ये हैं वो अल्लाह के वसाइल तरीके, कि अल्लाह ने इन्हीं से गाय ज़िबा कराई की और वो उसका टुकड़ा मारा गया गोश्त का, उस मुर्दे ने जिंदा हुआ, उसने बोल दिया कि ये इस बंदे ने मुझे कत्ल किया है। तो अल्लाह ताला ने किस तरह, ये हैं वो अल्लाह ताला के तरीके, ये हैं वो अल्लाह ताला के हतमी काम जो अल्लाह करता है और उसके ज़राए और वसाइल पैदा कर देता है। बिल्कुल यही चीज़ आप देखें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, मुसलमान हुक्मरान कर रहे हैं, अल्लाह का फैसला हमेशा बरहक और बर वक्त होता है, लेकिन वो हमारे सोच के मुताबिक नहीं होता। वो अल्लाह के हकीम है, अल हकीम है, अल अजीज है, तो वो फैसला करने का पूरा अख्तियार रखता है, क्योंकि अल अजीज है और अल हकीम है, फैसला बिल्कुल बरहक और ठीक वक्त पे करेगा। कोई सर एक सवाल आए? सवाल,
جی سر کوئی جی سوال ہے؟ جی سر، یہ لوگ اس لیے بھی گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے کہ کیونکہ ان کے دل میں بہت محبت تھی گائے کی، پوجا کرتے رہے ہیں اس کی۔ یہ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اصل میں تو ایک یہ ریزن بالکل ہے، لیکن دوسرا ریزن اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی جس گائے کی وہ پوجا کرتے ہیں نا، بالآخر وہی گائے کہ اتنی مقدس ہو کہ نہ کھیتی ہل جوتی گئی ہو، نہ پانی نکالنے کے لیے استعمال کی گئی ہو، نہ صاف ستھری گائے ہو، کوئی نشان نہ ہو، تو بالکل اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کو اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں سے وہ نکل نہیں سکتے تھے، اور انہیں وہ گائے ذبح کرنی پڑی جس کو وہ مقدس سمجھتے تھے۔ جزاک اللہ۔ جی سر، ایسے ہی ہے آخری جیسے کہ سوال دین ہمارا بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرنا آسان ہے، لیکن ہم نے خود اس کو مشکل سے مشکل بنا دیا دین کے نام پہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک بات نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین بالکل ہماری عین فطرت کی آواز ہے، وہ فطرت جو اللہ نے بنائی ہے۔ اگر بگڑی ہوئی ہو کہ عیش و عشرت فحاشی اریانی کا ہم ارتکاب کرنے والے ہوں تو یہ کام ہمارے لیے مشکل ہے، ورنہ جی سر، اگر انسان اپنی فطرت پہ قائم ہے جو اللہ نے پیدا کیا، جس کا بقرہ اس کے سورہ آپ کی فلہمہا فجورہا و تقواہا والی آیت ہو، یا انسان کو اللہ نے اپنی فطر پر پیدا کی ہے سورہ روم کی آیت 30 ہو، تو بڑا آسان ہے۔ اور ہر کام دیکھیں نا، اگر میں فجر میں اٹھ کے نماز نہ پڑھوں، آپ خود سوچیں، جو نمازی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج تو ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، بڑا گناہ کر دیا ہم نے۔ صحیح ہے سر۔ لیکن جب آپ وہ سارے کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اچھا، آخری آیت میں سوال کرنے سے پہلے سوال کرنے کے بعد کہتے ہیں انشاءاللہ، یعنی وہ اللہ کے رضا بھی چاہتے تھے۔ بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ کی رضا کے بغیر تو کوئی، دیکھیں نا، ہر چیز اللہ کی رضا کا جو ہے وہی مطلوب اور مقصود ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہے چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ آیت اور نمبر ایک بات اور یہ کہ وہ خود دعا نہیں کرتے تھے، حضرت موسیٰ سے کہتے تھے آپ دعا کریں۔ وہ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو تو جواب نہیں دے گا، لیکن اللہ اپنے نبی کو تو گائیڈ کرے گا۔ اچھا، اب آیت 73 فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس ایک حصے سے ضرب لگاؤ، كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى، دیکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی یہ بھی ایک ثبوت مل گیا آپ کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو کہ وہ اللہ کس قدرت کا مالک ہے۔ یہ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تمہیں اللہ کی قدرتوں کا علم ہو اور اس سے ڈر کر زندگی میں اللہ ہی کی اطاعت کرو۔ بڑی زبردست آیت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیلی سے کہا اللہ تعالیٰ نے، سورہ لکھیں مائدہ کی 32، سورہ مائدہ آیت 32، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نے انسان کی جان لی بغیر اس کے کہ اس نے جس کو قتل کیا اس نے جان لی، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کیا، فکانما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، ومن احیانا، اور جس نے ان کو زندہ کیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہ اسپتالوں میں لکھا ہوتا ہے۔ اب اندازہ کریں کتنی نافرمانیاں ہیں، یہ مسلمان حکومتیں کیا کر رہی ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ سر معاہدہ قتل و کی غارت کون سی انسان کی آیت بڑی نمبر بات ہی تھا؟ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں بڑے غور سے، بالکل ہماری کیسی کیفیت یہاں اس آئینے میں اور آپ اور آج کی امت اپنا سب دیکھ سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، اہل بنی اسرائیل سے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے،
मिन बाद, उसके बाद जब तुमने तौरात को छोड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी को छोड़ा, तो तुम्हारे दिल सख्त हो गए। उसके बाद फहिया कल हिजारा, ये पत्थर जितने सख्त थे। अल्लाह कहते हैं औ अशद्दु मिन कसवा, या इनमें सख्ती और बढ़ गई थी पत्थरों के जैसे भी ज्यादा। व इन्न मिनल हिजारत, और पत्थरों में से भी कुछ ऐसे हैं, लम्मा यतफज्जरु मिन्हु अनहार, उससे नारें, उससे चश्मे फूट पड़ते हैं। व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुज मिन्हुल मा, और जब वो फटते हैं तो उनमें से पानी निकल आता है। व इन्न मिन्हा, और इन्हीं पत्थरों में से कुछ ऐसे हैं, लम्मा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह की खशियत से गिर पड़ते हैं पहाड़ों की चोटियों से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, वो अल्लाह तुम जो अमल करते हो उससे गाफिल नहीं है। पत्थरों में भी अल्लाह ताला ने, आप रोज देखते हैं मरी जाएं तो चश्मे जो है वो कहाँ से निकल रहे हैं, ये सब अल्लाह ही की कुदरतों का मजहर है। काश मैं और आप समझें। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह गाफिल नहीं है। जिस तरह उसकी कुदरत हर चीज कर सकती है, इसी तरह उसका इल्म भी हर चीज पर हावी है। सुभान अल्लाह। ये मार्फत इलाही का बेहतरीन तरीका है कि आप और मैं समझें। सर जी, ये जो पत्थर को लैंड अल्लाह ताला ने कहा है, तो ये पत्थर से नर्म दिल इंसान और सख्त दिल इंसान भी हो सकते हैं? आप मुझे ये बताएं, पत्थर की सख्ती है ना, जी लेकिन पत्थरों की भी फिर किस्में बताई हैं कि उनमें से चश्मे भी निकलते हैं, उन पानी भी निकलता है। लेकिन इंसान, आप मुझे ये बताएं, ये जो आज मुसलमान हुक्मरान है नामो निहाद, ये जो जा के उसके पास, ट्रंप के पास, और उसकी मदद के लिए बेताब हैं नेतन्याहू की, क्या इनके दिल पत्थरों से सख्त नहीं है? बताएं मुझे। जी, बिल्कुल गाफिल हो गए ना अल्लाह की जात से। तो ये है वो बात जो हमें समझनी चाहिए, और आज के वाकयात और हालात पूरी तरह आपकी समझ में आ जाते हैं जब ये आयत आप समझते हैं। बात तो समझ यह आई है तो कि मैं नहीं? जी, जज़ाकल्लाह सर। पत्थर तो यह तो मैंने खशियतल्लाह, अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, लेकिन इंसान नहीं गिरते। जो लोग गुमराही पर दुनिया में इस करते हैं ना, वो नहीं डरते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़े गौर से सुने, आयत 75 में, अफततमाउना अन युमिनु लकुम वक़द फरीकान फरीकुम मिनहुम यस्माउन कलाम अल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु वहुम यालमून। सुने, अब अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, अफततमाउन, क्या तुम इनसे तवक्को रखते हो, अन युमिनु लकुम, ये आप पर ईमान लाएंगे? क्या आप बनी इसराइल की सारी हिस्ट्री बता के कि आपको तसल्ली दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये आप पर ईमान नहीं लाएंगे? क्यों? वक़द कान फरीकुम मिनहुम, इन्हीं में से एक ग्रोह ऐसा है, यस्माउन कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम सुनते हैं, सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बाद, उसके बाद उसमें तहरीफ कर देते हैं। ये क्या मसला है? इसमें क्या अल्लाह ताला बता रहे हैं, जल्दी बताएं। आयत को बदल देते हैं, आयत के मतलब को बदल मा देते हैं। किसकी आयत को बदल देते हैं? वहुम यालमून, उन्हें पता होता है लेकिन फिर भी जानबूझ के करते हैं। आप आयत किसकी आयत की बात करें ना पहले, ताकि बंदे को पता चले। सर इसी आयत के आखिर में है। अल्लाह की आयत को जो नाजिल हो रही हैं। आप कहें तौरात को उन्होंने तारीफ की है, आयत, कुरान की आयत तो उन्होंने कबूल ही नहीं की। जरा बात को समझ के करें ना। ये यहाँ बात हो रही है तौरात में तहरीफ जो उन्होंने की है, और वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं कि तौरात में हमने उसका हुलिया बिगाड़ दिया है। तो यहाँ अल्लाह अपने नबी से कह रहे हैं, इन्होंने तौरात का अशर नशर कर दिया है, तो ये आप पर ईमान लाएंगे? अगर ये इतने अच्छे होते तो उस किताब को कम अज कम उसमें तारीफ तो ना करते। समझें बात को, ये उनकी इंतहा बयान हुई है। इसमें जो कहा है यस्मऊना कलाम अल्लाह, इसका क्या फिर मतलब होगा? तो तहरीफ करते हैं तो तौरात में,
जी सर, جی सर वो जी, ये रात अल्लाह का उर्दू में कलाम था ना। मुसलमानों को खिताब किया गया है, इसका क्या मतलब है? اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کا ماضی تو یہ ہے کہ انہوں نے تورات جو اللہ کی کتاب تھی اس میں تبدیلیاں کر کے اس کا حشر نشر کر دیا، تو یہ آپ جزاک پر کیسے ایمان لائیں گے؟ جی جزاک اللہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کانا بھی، جی سر جی کانا جو جزاک. ہے وہ ماضی کی طرف جا رہا ہے نا، کانا لفظ مضارع کو ماضی میں لے کے جا رہا ہے. ہاں لیکن آپ نے ابھی نوٹ کیا ہے، پہلے تو آپ نے نہیں بتایا مجھے کہ یہ بات اس کی ہو رہی ہے تورات کی. پوری طرح سمجھیں، سوال کریں تاکہ بات. اچھا، پھر ان یہودیوں کا مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ آیت 76 میں بتایا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لو، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے خود یہودی، قالو، تو کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم انہیں وہ چیزیں بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم عند ربکم، لیحاجوکم بہ، تاکہ آپ سے جھگڑا کریں اس وجہ سے کہ وہ چیزیں آپ سے معلوم ہوئی ہیں، عند ربکم، اپنے رب کے پاس. افلا تعقلون، کہہ رہے ہیں تم اتنی بات نہیں سمجھتے. ذرا نوٹ فرمائیں انہوں نے اللہ کو کس طرح، وہ اللہ بکل شین علیم اور بکل شین قدیر. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں ان کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب الگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں. تو یہ باتیں کیوں ان کو بتاتے ہو؟ کیوں ایمان لے آئے، اس ورنہ تمہیں تو اللہ پکڑے گا. یعنی اتنی تو ان کو پتہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جب حرکتیں کرتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ سب کچھ دیکھ سن رہا ہے، بکل شیء علیم ہے. تو یہ تھی ان کی آیت 76 میں عقیدے کا فساد ہے ان کا. کوئی سوال؟ آیت سر 77 آج میں بھی بعض لوگ قرآن پاک کو کہتے ہیں کہ میننگ سے نہ پڑھو یا بات نہ سنو، کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا، یعنی اگنورینٹ رہنا بہتر ہے. دیکھیں، یہ تو یہاں کچھ علماء کا اپنا مسئلہ ہے، وہ قرآن خود بھی نہیں سمجھتے. مجھے یہ بتائیں، کتاب نازل ہوئی ہے عمل کے لیے، عمل ہوگا جب سمجھ ہوگی، سمجھ جب ہوگی جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو ٹھیک ٹھاک سمجھیں گے، تو اس کے بعد ہی عمل کریں گے نا. ورنہ جی سر. عربوں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ان کی زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا. لہٰذا یہ قرآن سخت مجرم ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اس کو سمجھنا نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں لعلکم تعقلون، یہ قرآن نازل اس لیے تاکہ تم اس کو سمجھو، کیونکہ عمل مقصود ہے اور عمل سمجھنے کے بعد ہی ہوگا. تو آیت 77 میں کہا اولا یعلمون، کیا یہ بات نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تو پوری طرح جانتے ہیں وہ جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، وہ سب چیزیں اللہ کو معلوم ہے. تو اب اس اللہ کو اگر یہ آپ کا تصور اللہ کے بارے میں ہے تو میں اور آپ کوئی گناہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن اس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے. بہت بڑی بات سر، ہر بندہ یہ چیز سوچ لے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، ظاہر اور باطن جو بھی ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو کوئی برائی کرے ہی نہ. نہ بالکل، اللہ کی معرفت کتنی ضروری ہے. سر ڈاکٹر اسرار کہا کرتے تھے کچھ لوگ میرے جاننے والے، تو وہ کہتے تھے آپ جمعے کے خطبے میں ہم آج جمعہ پڑھنے آپ کے پاس نہیں آتے کہ آپ ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ سود کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم نے سودی کاروبار کرنے ہیں، پھر ہم آپ کے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہی نہیں. ہمارے لوگ جاب صاحبہ وہ نہ آئے نا، اللہ کا قانون تو نہیں بدلے گا، اللہ کی سنت تو نہیں بدلے گی. جب جس سود کو
اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کا کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور ڈاکٹر اسرار بالکل ٹھیک کہتے تھے، وہ بتاتے تھے لوگوں کو. جی سر. اور یہ لوگ جو نہیں سننا چاہتے، جو عمل نہیں کرنا چاہتے اس قرآن پر، یہ مسلمان کہاں سے ہیں یہ بتائیں. یہی تو بات ہے سر. اچھا، اب ہم سر نے یہ آیت سر ایکسکیوز می سر، یہ آیت 76 میں اس طرف بھی اشارہ ہے نا کہ وہ یہ باتیں بھی لوگوں سے چھپاتے تھے کہ ہماری کتابوں میں تو پہلے سے اس نبی کی وہ تھی، پریڈکشن تھی، تو یہ بات بھی وہ کہتے تھے ان کو مت بتاؤ. یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جو مکے والے کافر تھے نا، یہ انہی کو گمراہ بھی کرتے تھے. نہیں ہماری کتابوں میں تو کوئی نہیں لکھا ہوا، حالانکہ یہ بات ان کے انبیاء نے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کتابوں میں صاف لکھی ہوئی تھی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. سر کوئی میں جی جی 175 آیت نمبر ہے، اس کے بارے میں ایک سوال تھا کہ آپ نے بتایا نا کہ کیا پس سے یہ افتتمعون ایومنو لکم، کہ اے نبی پاک وسلم کیا وہ تم پر ایمان لائیں گے. تو سر یہاں پر کم جو ہے وہ تو جمع کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، یہود اہل کتاب جو بگڑے ہوئے تھے ان سب کو خطاب ہے کہ یہ آپ پر کیسے ایمان لائیں گے، جبکہ ان کا ماضی یہ ہے کہ انہوں نے تورات میں تحریف کی ہے. اگر اللہ کو مانتے ہوتے یا آپ کی دعوت ان کے لیے قابل قبول ہوتی تو یہ حرکتیں پہلے نہ کرتے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے وہ یہودی مسلمان ہوئے جو واقعتاً یہودی تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہماری کتابوں میں، ہمارے انبیاء میں ان کی اللہ نے تعریف کی ہے. کوئی لڑکی نہیں، میں لڑکا ہوں، میں پیسے. افضل صاحب آپ کا مائک آن ہے، پلیز بند کریں. جی کوئی اور سوال؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. سر اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے سمجھنے کی اور عمل، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اور جو بیمار ہیں ان کو اپنے رحم کرم سے صحت تندرستی والی زندگی دے، ان کی پریشانیوں کو ختم کرے پروردگار. اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے حال پہ اللہ پاک ان کو اپنے رحم و کرم سے بلند مقام عطا فرمائے. اور یہ جو دنیا میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، ان پہ بھی اللہ پاک اپنی رحمتوں کا بارش برسائے. وہ جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک ہم اللہ کی طرف سچی توبہ کر کے رجوع نہیں کریں گے، آپ توفیق کی دعا مانگیں کہ اللہ ان کو توفیق دے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. آمین. جزاک اللہ.